وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نیلوفر مغل فیس بک لائیو کے ساتھ، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہیں پشتون تحفظ موومنٹ کے مرکزی رہنما منظور احمد پشتین صاحب۔ منظور احمد پشتین صاحب، السلام علیکم اور وائس آف امریکہ کے اسٹوڈیوز میں خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ آپ نے ابھی افطاری کی ہے اور آپ بزی بھی تھے، بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ دن پہلے جنوبی وزیرستان کے مرکزی قصبے وانا میں جو کچھ ہوا، پشتون تحفظ موومنٹ کے جو کارکن تھے ان کے اور حکومت کی جانب سے جو امن لشکر تھا، ان کے درمیان جو مقابلہ ہوا، جو لڑائی ہوئی اور جو ہلاکتیں ہوئی، اور اب بھی کرفیو نافذ ہے، کیا کہیں گے؟ اب تازہ ترین اطلاعات کیا ہیں؟ سب سے پہلے تو طالبان کو امن لشکر کا نام دینا، یہ یہاں پر جتنے بھی خونریزی ہوئی ہے 15 سالوں سے، جس صورت میں بھی معصوم عوام مارا گیا ہے، شہید ہوا ہے، زخمی ہوئے، ان کے ساتھ غداری ہے، اس طالبانوں کو ابھی امن کمیٹی کے نام سے یاد کر کے ان کی جان خلاصی کی جا رہی ہے، اور ڈی جے اسپیئر اسپیشل ان کے دفاع کے لیے کود پڑے ہیں۔ وہاں پر عام عوام، علی وزیر اپنے گھر آ رہا تھا، عام عوام کا ایک عقیدت ہوتا ہے، وہ بھی وہاں آئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی وہ پہنچے تو جو وہاں کے علاقے کے طالبان کمانڈر ہے عین اللہ، ان کے جو بیٹے عدنان، وہ آئے اور لوگوں سے جو پی ٹی ایم کی ٹوپیاں ہیں وہ جلانا شروع کر دیا اور لوگوں کو مارنا شروع کر دیا کہ آپ لوگ کیوں آئے۔ تو اس پر جب لوگوں نے نعرے بازی شروع کی تو اس نے فائرنگ شروع کر دیا، اور لوگوں نے پتھراؤ کیا تو وہ تھوڑے بھاگ گئے، اور اس کے بعد وہ دوبارہ آئے، دوبارہ ایف سی والے اس کے ساتھ تھے، تو دوبارہ جب فائرنگ، 2 زخمی ہوئے۔ لیکن جب وہ دوبارہ آ گئے تو ایف سی والے بھی تھے، فوج تھے اور طالبان تھے، تینوں نے اکٹھا فائرنگ شروع کر دیا، جس میں 45 زخمی ہو گئے اور 6-7 شہید ہو گئے اس میں۔ اس کے بعد اس کے دوسرے دن 4 تاریخ کو، یہ 3 تاریخ کو ہوا، 4 جون کو پھر صبح کے وقت کرفی تھی، اس میں پھر سے آرمی والے نے ایک بندے کو شوٹ کیا مغل خیل میں، جس کا نام حفیظ الرحمان تھا۔ اور اس کے بعد 4 جون کے عصر کے وقت انگورا ڈا کے مقام پر ایف سی ونگ 133 نے پی ٹی ایم کے ایک ریلی پر فائرنگ کیا، جس میں 5 بندے زخمی ہو گئے، جس کے نام میں نے اپلوڈ کیے تھے، اور ایک بندہ شہید ہو گیا۔ اور کل آج پھر عصر کے وقت انگورڈا میں 45 کے قریب لوگ تقریباً زخمی ہیں۔ دوبارہ ان پر تشدد، آرمی والوں نے عام عوام پر پی ٹی ایم کی ریلی پر تشدد شروع کیا ہے، اور بہت سارے کو انہوں نے اریسٹ بھی کر لیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے وہاں کا، اور یہ کیا ہی افسوسناک ہے۔ اور ہم پرامن لوگ، پی ٹی ایم نے گزشتہ 4-5 مہینوں سے مسلسل ایک تیز جدوجہد شروع کی ہے، لیکن کبھی 1 منٹ کے لیے کوئی روڈ بند نہیں کیا، کبھی 1 منٹ کے لیے اور وہ نہیں کیا، ایک بلب نہیں توڑا، کہیں نقصان نہیں کیا، بس سائڈ پر بیٹھ کر اپنے جلسے کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ بالکل اس قوم کو، پشتونوں کو محکوم اور غلام سمجھتے ہیں۔ اس کو حیرانگی ہے کہ یہ کیوں اٹھے ہیں، کیسے اٹھ گئے یہ، کیونکہ وہ اس کو یہ حق نہیں دیتے کہ یہ بھی اپنے حقوق کے لیے اٹھ جائے۔ جی منظور احمد اور پشتین یہ صاحب، میں تو یہاں وہ پر دے رہے ہیں کہ انٹرنیشنل میڈیا کوریج کیوں دے رہے ہیں یا نہیں، یہ بھی ان کے لیے حیرانگی ہے کہ ان لوگوں کو تو کوریج نہیں دینا چاہیے تھا، یہ تو محکوم اور غلام لوگ ہیں۔ یہ بھی اس پر بھی، یہاں تک کہ اس پر بھی ناراض ہے۔ جی منظور احمد انتہائی پشتین صاحب، زیادتی ہوتی ہے آپ نے ریاست کی یہاں پر طرف سے۔ کہا کہ جو حکومت کی جانب سے جو امن لشکر تھا وہ امن لشکر کے طالبان تھے جنہوں نے حملہ کیا، لیکن میجر جنرل آصف غفور صاحب نے جب کچھ دن 2 دن پہلے انہوں نے جب نیوز کانفرنس کی، اس میں انہوں نے بتایا کہ ہمیں خاص طور پر ہدایات کی گئی ہیں آرمی چیف کی طرف سے کہ یہ جس قسم کے بھی جلسے کریں، انہیں جلسے کرنے کی اجازت دی جائے، ان پر کسی قسم کا ان کے خلاف کوئی کسی قسم کی کارروائی نہ کی جائے، پکڑ دکڑ نہ کی جائے۔ وہ کہہ رہے ہیں ہم اس چیز کا خاص خیال رکھ رہے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یہ یہ تو خاندانی پہلے دن سے ان لوگوں کی پالیسی یہ ہے کہ عام عوام کے لیے سافٹ الفاظ لے کر کام کرتے ہیں، اور ان کے پیچھے پھر گناونی حرکت ہے۔
آپ دیکھو سوات میں ہمارے پی ٹی ایم والوں کے ساتھ کیا ہو گیا. پھر لاہور میں جب ہمارے بندوں کو اریسٹ کیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہمیں تانے کے اندر لے گئے تو پولیس والوں کو کمرے سے نکال دیا. 2 میجر آئے تھے فوج کے اور انہوں نے ہمارے ساتھ سب کچھ کیا. پھر جو کراچی میں لوگوں کے ساتھ ہوا، راستے میں ہوا، اور کراچی میں جن لوگوں کو اریسٹ کیا، جن ایسے بندے تھے جن کو الٹا لٹکایا تھا اور 6 دن ان پر تشدد کیا تھا، وہ سارے اداروں والوں نے اور آرمی والوں نے کیا. جب ان کو ہدایات ایسے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں، پھر تو یا تو وہ اپنے آرمی چیف کی نہیں مان رہے، یا وہی الفاظ کی جو ہیرا پھیری ہے جو سال سے وہ کر رہے ہیں اسی کا وہ تو کر رہے منظور ہیں. پشتین صاحب، جو حکومت کے ساتھ آپ کے مذاکرات چل رہے تھے، خبریں آئی تھی کہ وہ کا بائیکاٹ کر دیا گیا ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مذاکرات کہاں تک لے جانا چاہیں گے؟ آگے کا کیا لاہ عمل ہے؟ مذاکرات والے جب آئے تھے پہلی بار لاہور جلسے سے پہلے آ گئے. انہوں نے کہا کہ آپ لوگ لاہور جلسہ کرے، کوئی مشکل آپ لوگوں کے لیے نہیں ہوگی. آن دا ریکارڈ ہے کہ کتنے مشکلات رکاوٹیں کھڑی کر دی. جرگے والوں سے جب ہم نے پوچھا تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو بے بس ہیں. دوبارہ جب وہ آئے کراچی جلسے سے پہلے، اس نے کہا آپ لوگ کراچی کا جلسہ آرام سے کریں، پھر ہم بات کرتے ہیں. آپ لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا. پچھلی بار جو ہوا تھا وہ مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی. تو کراچی جلسے میں تقریباً 35-40 لوگوں کو گرفتار کیا، 167 لوگوں پر FIR ہوئے، 500 کے قریب لوگوں سے رینجر والوں نے موبائل چوری کیے. مجھ سے خود پنجاب میں پولیس والوں نے موبائل سامان اور وہ سب کچھ چوری کر دیا. تو یہ وہ کرتے رہے. اور دوسری طرف پھر ہم نے جب دوبارہ انہوں نے پرسوں کال کیا، اس وقت بالکل جنازے اٹھ رہے تھے وانا میں، لوگ زخمی تھے، ہسپتال کو جانے نہیں دے رہے تھے. تنائی کے چیک پوسٹ پر وہ جو زخمی تھے ان کو کھڑا کر دیا تھا. اس وقت میں انہوں نے دوبارہ پیغام بھیجا کہ کل آپ لوگ ہمارے ساتھ آ جائیں، گپ شپ بھی لگائیں گے اور تھوڑا آپ لوگوں سے پوچھیں گے کہ آپ لوگوں کے مذاکرات مطالبات کیا ہے. بالکل مذاق جیسا ماحول بنایا. اور ایک دن تو انہوں نے یہاں تک کر دیا کہ اپنی طرف سے پریس کانفرنس کیا کہ آج ہمارے مذاکرات تھے، وہ پی ٹی ایم والے نہیں آئے تھے. تو آپ اپنی طرف سے کس طرح کر سکتے؟ دوسرے کو خبر بھی نہیں دیتے ہو کہ آ جاؤ مذاکرات ہے، اور اپنی طرف سے پریس کانفرنس نہیں منظور کرتے. تو پشتین صاحب، یہ حال ہے. اس دن آرمی جو میجر جنرل ہیں آصف غفور، انہوں نے کھل کر یہ بات بھی کی کہ پی ٹی ایم کے ہمارے پاس ثبوت ہے کہ پی ٹی ایم کو باہر سے مدد مل رہی ہے اور باہر کی حمایت حاصل ہے. اس کے جواب میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کس جی قسم کا ثبوت کی دینا آواز چاہیں صحیح گے؟ نہیں آ رہی. ہلو؟ جی جی، آپ ہیلو. کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں بھی آ رہی ہے. جی، میجر جنرل آصف غفور کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہمارے پاس ایسے بہت سے ثبوت ہیں کہ پی ٹی ایم جو ہے اس کو باہر سے مدد مل رہی ہے، فنڈ مل رہی ہے. تو آپ کس قسم کا ثبوت دینا چاہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ یہ جو فنڈ باہر سے آ رہے ہیں یہ ہمیں نہیں آ رہے ہیں. ہم تو اگر ان کے پاس ثبوت ہیں تو وہ جا کے پیش کرے عوام کے سامنے. ان کے پاس تو ایک ثبوت تھا کہ ان کی ٹوپی افغانستان سے آئی ہے. اور ٹوپی تو بہت عرصے پہلے میں نے اپنے گاؤں کے مزدور سے لی ہے، وہ اس نے دی ہے. وہ آمنے سامنے آ کر یہ اقرار کر سکتا ہے. اور دوسری جو فنڈ کی بات کرے، یہ خود آدھی ہے باہر کے فنڈوں سے. باہر کے فنڈ انہوں نے لیے ہیں، 33 ارب ڈالر لیے ہیں، یہاں جنگ پیدا کیا ہے، ایک بیرونی جنگ، ایک بیرونی پیسوں سے یہاں عوام کو برباد کیا ہے. یہ انہوں نے خود کیا ہے. پشتو میں ایک کہاوت ہے کہ بادشاہ کی بیٹی خود بھوکی تھی تو اس نے اپنے باپ کو کہا تھا کہ سارا عوام بھوکا ہے. یہ لوگ خود اس طرح بیرونی فنڈ سے کام کرتے ہیں، تو اس کی یہ لگتا ہے کہ شاید پی ٹی ایم والے بھی ایسا کرتے ہیں. یہ ان کا وہم ہے، گمان ہے. پی ٹی ایم ایک عوامی تحریک ہے. ہمارے جلسے میں وہ آ جائیں، اپنے جاسوس بھیجیں، وہاں دیکھیں کہ کتنا چندہ لوگ دیتے ہیں. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ بیرونی فنڈ کی. اور دوسرا یہ کہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے فوج اور ریاستی اداروں کے خلاف، انہیں اس پر اعتراض ہے. دوسرا یہ کہ آپ اپنے جلسوں میں جو فوج اور ریاستی اداروں کے خلاف جو زبان استعمال کرتے ہیں، انہیں اس پر بھی اعتراض ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 5000 ٹویٹر اکاؤنٹس جو ہیں وہ افغانستان سے آپریٹ کیے جا رہے ہیں اس وقت. تو کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ تو ہم یہ کہیں کہ جنوبی وزیرستان زیارت جن میں حملہ ریلوے والوں نے کیا تھا، ہم یہ کہیں کہ جنوبی وزیرستان چکمالی میں جو میجر تھا وہ کسی مطلب ڈاکخانے والے کا میجر تھا. ہاں ظاہر بات ہے، انہوں نے جب قتل کیا تو انہی کا نام لیں گے. ہم کسی اور کا، ریلوے کا نام لے، ڈاکخانے کا نام لے، ہم ظاہر سی بات ہے انہوں نے ظلم کیا ہے، انہوں نے عوام پر بمباریاں کیے ہیں، انہوں نے عوام کو مارا ہے، تو انہی کا نام لیں گے ہم. تو یہ کیا بات ہے؟ پروپیگنڈا جھوٹ کو کہتے ہیں. کوئی کسی کے خلاف جھوٹ بولیں،
جس طرح وہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ مطلب بیرونی فنڈ ہے، وہ ہے، یہ بات کر رہے ہیں. ہم جب سچ کہہ رہے ہیں تو ایک ایک واقعے کا نام، جو اس میں مرے ہیں ان کے نام، جس تاریخ پر ہوا ہے، جس تحصیل میں ہوا ہے، جس گاؤں میں ہوا ہے، جس وقت ہوا ہے، وہ سب کچھ بتا رہے ہیں. ثبوت کے ساتھ ہم پیش کر رہے ہیں، پروپیگنڈے نہیں کر رہے ہیں. جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ ثبوت کے ساتھ کہہ رہے ہیں. پروپیگنڈے تو وہ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی ثبوت نہیں ہے اور اپنی طرف سے پیٹ سے باتیں بنا رہے ہیں. اور منظور احمد پشتین صاحب، ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ آپ کے زیادہ تر جو مطالبات ہیں وہ مان لیے گئے ہیں. آپ ذرا بتانا چاہیں گے جو اس وقت جو لوگ ہمیں جوائن کر رہے ہیں بہت کہ ہی آپ کے واضح جو مطالبات مطالبات ہیں اور جو مانے جا چکے ہیں؟ بہت ہی واضح مطالبات ہیں. نمبر 1 کہ مسنگ پرسنس کو عدالت میں دے دو. ابھی تک انہوں نے کتنے مسنگ پرسن دے دیے، یہاں تک کہ ان کے جسٹس کے بیان آ رہا ہے کہ 4000 کو تو ہم نے فروخت بھی کیے ہیں. یہ ان کی طرف سے. ہم نے کہا تھا کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے لیے ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنایا جائے. کہاں بنایا ہے انہوں نے؟ ہم نے کہا تھا کہ آپ مائن صاف کرے. جیسے ہی ہم دھرنے سے آئے تو ایک ہفتے کے لیے مائن صاف کرنے کا کام شروع تھا، جس میں فوٹوگرافی کی جا رہی تھی. جیسی ہی فوٹوگرافی پوری ہو گئی تو وہ ختم کر دی. آج سے 3 دن پہلے یعنی 2 جون کو تحصیل سراروغہ ساؤتھ وزیرستان ایجنسی گاؤں سراروغہ میں ایک مائنس پٹنے سے 2 بچے ان کے معذور ہو گئے. یہی حال اس کا بھی. اور راؤ انور کو جو ہمارا مطالبہ تھا اور جس طرح سے وہ پروٹوکول دے رہے ہیں ریاستی طور پر، یہ بھی دیکھنے کے قابل باتیں ہیں. اور پھر اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مطالبات مان لیے. اور ہم نے کہا تھا آپ لوگ غیر ضروری یہ جو لوگوں پر عام فائرنگ ہو رہی ہے یا سب کچھ ہو رہا ہے وہ تو جاری ہے. کل بھی انہوں نے انگوراڈا میں عام پر فائرنگ کیا. تو ہم تو جو شکایات لے کر آئے ہیں ان کے ثبوت ہے کہ نہیں مانے ہیں. جی، اور کل بھی جب احتجاج ہوا پشاور میں تو میجر جنرل آصف غفور کے خلاف بھی کافی نعرے بازی کی گئی. ان پہ بھی ان کو کافی اعتراض تھا. تو اگر جلسے آپ کو اجازت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ قانونی حق ہے، آئینی حق ہے کہ کوئی بھی جلسے کر سکتا ہے، لیکن وہ ایک دائرہ کار میں رہ کر آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کیا آپ کیا کہیں گے کہ یہ جو نعرے بازی جس قسم کی ہو رہی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھو، جو نعرے بازی ہو رہی وہ عوام کر رہے ہیں. ظاہری بات ہے وہ عوام کے جو امنگیں ہیں، عوام کی جو امیدیں ہیں ان کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں اپنے الفاظوں سے، اپنے پریس کانفرنسوں سے. تو ظاہری بات ہے لوگ پھر ان کے خلاف تو بات کریں گے. ہم تو آ رہے کہ ہمارے پاس کوئی بٹن نہیں ہے کہ سب کے منہ بند کر دے. عوام ہے، عوام نعرے بازی کرتے ہیں. عوام اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ عوام کی نمائندگی نہیں ہو رہی ہے، وہ ان کی مخالفت ہو رہی ہے، ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. یہی تو مسئلہ ہے. اور باقی دیکھو 2014 سے لے کر 2018 تک 60 سے زائد احتجاج میں نے ذاتی طور پر ارینج کیے ہیں. ان میں سے کسی ایک احتجاج میں بھی ہم نے یہ نعرے نہیں لگائے کہ یہ جو دہشت گردی ہے یا اور نعرے، صرف ہم پر ظلم بند کرو یہ نعرہ تھا، وی وانٹ پیس. لیکن کسی نے آواز نہیں سنا. جس دن یہ عوام نے یہ نعرے لگانا شروع کر دیے اس دن سے تھوڑا آواز سنائی دے رہا ہے. تو پھر کہہ رہے ہیں کہ طریقہ غلط ہے. یار ہم تو پہلے سے چیخ رہے ہیں ہماری بات سن لی جائے، ہم کو انسان سمجھا جائے، شہری کو چھوڑ سب کو چھوڑ. میں ایکسٹرا جوڈیشل وکیل نہ ہوں، میں مسنگ پرسن نہ ہوں. یہ تو اگر کوئی غدار بنے اس کا بھی یہ حق ہے. یہ حق تو انہوں نے کلبھوشن یادیو کو بھی دیا ہے، یہ حق تو انہوں نے راؤ انور کو بھی دیا ہے. لیکن عام جو قبائلی جو پشتون لوگ ہیں ان کو وہ نہیں دے رہے ہیں. تو ہم تو وہ مانگ رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے لوگوں کے لہجے میں تھوڑی تلخی تو آئے گی. لوگ مر چکے ہیں، کسی کا باپ ذبح ہو گیا ہے، کسی کے گھر پر بمباری ہو گئی ہے، کوئی گھر کا اکیلا رہ گیا ہے. تو ان سے وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہمارے لیے مطلب ٹھیک بات کریں. اور یہاں ٹھیک باتوں کی بھی وہ بہت عجیب مطلب لیتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے عوام کا اپنا ایک رد عمل ہوتا ہے جب عوام کے ساتھ ظلم ہوگا. منظور احمد پشتین صاحب، تھوڑا سا بتائیے گا، جب آپ کا پہلا دھرنا ہوا تھا اس کے بعد آپ کی آرمی چیف سے بھی ملاقات ہوئی تھی، وزیر اعظم اس وقت کے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تھی. تو ان ملاقاتوں میں آپ کو کس قسم کی یقین دہانی کرائی گئی تھی؟ کیا باتیں ہوئی تھی؟ ان ملاقاتوں میں آرمی چیف کے ساتھ نہیں ہوا تھا، وزیر اعظم کے ساتھ ہوا تھا، یہ ISI والوں کے ساتھ ہوا تھا اور یہ DJI SPR کے ساتھ ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ ایک ہی مہینے کے اندر، بلکہ انہوں نے تو ہفتے بتا دیے، 1 مہینہ تو ہم نے زیادہ کر دیا، کہ کمیشن بھی بن جائے گا، مسنگ پرسن بھی عدالت کو دیے جائیں گے، مائن صاف ہو جائیں گے، یہ جو عام لوگوں کا مارنا ہے یہ بند ہو جائے گا، اور باقی بہت سارے وعدے کیے گئے ہیں. لیکن اس پر بعد میں عمل نہیں ہوا. اور راؤ انور بہت ہی عوامی دباؤ کے بعد بھی جب عدالت میں پیش کیا گیا تو بھی پروٹوکول کے ساتھ اور سب کچھ، ابھی تک ان کا جو گھر ہے
وہ سب جیل ہے. حالانکہ جس بندے نے اس کے سر کی قیمت لگائی تھی جوش میں آ کر، ان کو گرفتار کیا گیا، ان کو جسمانی ریمانڈ بھی دیے گئے، لیکن جس بندے نے لوگوں کو مارا تھا اس کو کچھ نہیں ہو رہا ہے. تو یہی ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور یہ انہوں نے وعدے کیے تھے اور پھر پورے نہیں کیے. پھر 1 مہینے بعد ہم نے فکس احتجاج دوبارہ شروع کیے ہیں، اور پھر الٹا بھی وہ طالبانوں کے ذریعے پی ٹی ایم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور کبھی خود ڈائریکٹ فائرنگ کرتے ہیں. جی منظور احمد پشتین صاحب، اب بھی احتجاج ہو رہے ہیں وانا کے جو واقعہ ہے اس کے بعد سے، تو آپ کیا حل دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کا، اور اپنے جو مذاکرات ہیں حکومت کے ساتھ اس کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ بس ہم امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں اللہ کرے مذاکرات کامیاب ہو جائے، یہ جتنے بھی مشکلات ہیں ہمارے وہ دور ہو جائے، ہمارے ساتھ حساب کتاب ہو جائیں، جو ظلم ہے وہ بند ہو جائے. یہاں پشتون سرزمین جنگوں کے لیے مزید یہاں جنگ نہ ہو، جنگ ختم ہو جائے. یہی ہماری خواہشات ہیں، یہی ہماری دعائیں ہیں، اور یہی ہمارے کوشش ہیں. جو بھی اس کوشش کے لیے ہمارے ساتھ دے گا، خواہ وہ ان کی طرف سے ہو جرگہ، خواہ کہیں سے بھی ہو، ہم ویلکم کہیں گے اور خوش ہوں گے. اور جو بھی کوئی مثبت کردار ادا کر رہا ہے اس کو ہم دعائیں دیں گے پوری عمر. اچھا، اب تھوڑا سا چونکہ بہت سیریس گفتگو بھی ہم نے کر لی، تھوڑا سا بتائیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو کہ منظور احمد پشتین کون ہے، کہاں سے تعلق ہے، کہاں پڑھا آپ نے، کچھ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ بتائیے اپنا، اور پی ٹی ایم کی اور بنیاد جو ہے وہ کیسے آپ نے رکھی؟ میرا پیدائش 25 اکتوبر 1994 ہے. ابتدائی تعلیم اپنے علاقے کے اسکول گورنمنٹ ہائی اسکول شاہور سے کی ہے، میٹرک آرمی اسکول بنو سے کی ہے، ایف ایس سی کیمبرج کالج کرک سے، اور ڈگری جو ہے ڈی وی ایم کی وہ گومل یونیورسٹی سے حاصل کی ہے. میرے 4 بھائی ہیں اور میرے 3 بہنیں ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں قاری محسن، میرے پورے تحصیل میں قاری محسن نام کا کوئی بندہ پیدا کرے بتائیں تو مجھے 5 دے دے، میں اسٹامپ پیپر پہ لکھتا ہوں. میرے فیملی میں کسی کو بتا دے کہ انہوں نے ایسا کام کیا جو وہ کر رہے ہیں، وہ مجھ سے چھوٹے ہیں. میرے بہن بھائی، اور ایک دوسرا نام لے رہے ہیں وہ نسیم بالکل میرا بھائی ہے. وہ 3rd کلاس میں پڑھتا ہے اور اس کا عمر 7 سال ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ 2008 میں انہوں نے خودکشوں کو ٹریننگ دیا، حالانکہ اس کا عمر 2011 میں وہ پیدا ہوا ہے. تو وہ ایلیگیشن بھی میرے فیملی پر لگتے ہیں. پھر اس کے بعد جیسے میں اسٹوڈنٹ تھا 2014 میں نے تنظیم بنایا تھا، اس کا صدر تھا. تب سے جب سے ہمارے علاقے کو بالکل نیست و نابود کر دیا گیا، ہمارے علاقے کے محسود قبیلے کے 70,000 گھر مسمار کر دیے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے. جب ہمارے سارے مشران ختم ہو گئے، 1400 مشران ہمارے شہید کر دیے گئے. اس کے بعد سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ ہماری آواز سنی جائے. ہم سوچ رہے تھے کہ جب ہم زیادہ تعداد حاصل کریں گے تو یہ لوگ، یہ جو اوپر کے لوگ ہیں، ان کو شاید پتہ نہیں ہے. ابھی ہمیں پتہ چلا کہ انہیں سب کچھ کا پتہ ہے، لیکن وہ کچھ نہیں کر رہے، وہ سب ملوث ہے اس میں. اور پھر لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اچانک کیسے اٹھ گئے. میڈم، کوئی آدمی ہے اس کا مطلب کینسر بھی ہے، ان کو اور بھی بڑے بڑے بیماریاں ہیں، وہ اسپتال میں پڑا ہے اور اچانک کھانسی آ جاتی ہے اور مر جاتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ کھانسی سے مر گیا، بلکہ اس کے پیچھے اور بھی بہت بڑے بڑے بیماریاں ہوتی ہیں جس نے اس کے جسم کو یہ جو لوگ اٹھ گئے ہیں، جو پشتونی اتحاد بن گئے، اس طرح نہیں کہ اچانک 1 دن 10 دن میں بن گیا. اس کے پیچھے یہ 15 سالوں کا غم، غصہ، لوگوں کا مارنا، یہ سب کچھ جو یہاں پر ریاست نے کیا ہے، ریاستی نان اسٹیٹ ایکٹر نے کیا ہے، جن کا غم و غصہ پایا جاتا ہے. اس سے پھر یہ تحریک اٹھی. حالانکہ جب ہم آ رہے تھے 26 جنوری سے یہاں اسلام آباد کی طرف، لوگوں کو شہر شہر جا کر دعوت دے رہے تھے، تو ہم 22 بندے تھے. ہمارا سوچ تھا کہ 30-40 دوست شاید اور بھی آ جائیں، لیکن 1 فروری کے صبح دوست آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں آ گئے ہیں اور لوگ ہیں اور ہمارے سپورٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں. ہم حیران تھے، خوشی سے ہمارے آنسو نکل رہے تھے. تو بعد میں وہ خود ایک اتحاد بن گیا، اتفاق بن گیا. اور اللہ کرے ایک مثبت ریزلٹ آ جائے اور لوگوں سے اس کو خیر ہو. اللہ کرے ایک شخص کو بھی پی ٹی ایم کے کسی کارکنوں سے کوئی نقصان نہ ہو، اور پی ٹی ایم کے سارے کارکنوں کو کسی سے کوئی نقصان نہ ہو. بہت شکریہ منظور احمد پشتین صاحب، وائس آف امریکہ کو وقت دینے کا. آپ کو بتاتے چلیں کہ آج فیس بک لائیو ہم کر رہے تھے پشتون تحفظ موومنٹ کے مرکزی لیڈر منظور احمد پشتین سے. آپ سب کا بہت شکریہ جو اس وقت فیس بک پر ہمارے ساتھ لائیو موجود تھے. بہت شکریہ. خدا حافظ.